ویلکم ٹو آور چینل اردو سفر۔ آج میں آپ کو لیسن نمبر 15 جو پیج نمبر 83 پر ہے، تنکا تھوڑی ہوا سے اڑ جاتا ہے، پڑھانے جا رہی ہوں۔ اور یہ جنہوں نے لکھا ہے ان کا نام ہے پروفیسر محمد مجیب، اور ان کی ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں، ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ، اس کو بھی آپ پڑھ لیجئے۔ 1902 سے لے کر 1985 تک پروفیسر محمد مجیب لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے 1919 میں آکسفورڈ یونیورسٹی لندن گئے، وہاں جدید تاریخ میں BA آنرز کیا اور فرانسیسی زبان سیکھی۔ برلن جا کر انہوں نے جرمن اور روسی زبانیں سیکھیں۔ ہندوستان واپسی کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی میں تدریسی اور انتظامی امور سے وابستہ ہو گئے۔ 1948 میں جامعہ کے وائس چانسلر بنائے گئے۔ پروفیسر محمد مجیب کا شمار اردو کے ممتاز نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ مورخ، ڈرامہ نگار اور مترجم بھی تھے۔ مجیب صاحب نے 8 ڈرامے لکھے جن کے عنوانات کھیتی انجام، خانہ جنگی، ہبہ خاتون، ہیروئن کی تلاش، دوسری شام، آزمائش اور آؤ ڈرامہ کریں ہیں۔ پروفیسر محمد مجیب اپنی منصبی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا کام مسلسل کرتے رہے۔ انہوں نے 200 سے بھی زیادہ مضامین لکھے۔ اردو اور انگریزی میں ان کی 43 کتابیں شائع ہوئیں۔ پیش نظر سبق روسی کہانی سے محمد مجیب کا ترجمہ ہے۔ تدریسی کا مطلب ہوتا ہے پڑھانا، وابستہ کا مطلب ہے جڑ گئے، اور عنوانات کا مطلب ہے نام، مطلب جنہوں نے ڈرامے لکھے ان کے عنوان یعنی ان کے نام یہ ہیں۔ اور مورخ کا مطلب ہے ہسٹورین، ڈرامہ نگار کا مطلب ہے ڈرامہ رائٹر، مترجم کا مطلب ٹرانسلیٹر، کیونکہ وہ باہر سے تعلیم حاصل کر کے آئے تھے اور انہوں نے بہت ساری زبانیں بھی سیکھی تھیں، جرمن اور روسی، فرانسیسی زبان بھی سیکھی تھی، تو اس طرح انہوں نے ترجمہ بھی کیا، ٹرانسلیٹر بھی تھے وہ۔ اور تصنیف و تالیف کا مطلب ہے کتابیں لکھنا، اور جیسے یہ لکھا ہوا ہے 43 اور یہ ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں، ان کو سب کو آپ اردو میں بولنا اور لکھنا بھی سیکھیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ لیسن اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس کو ہم پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ڈیفیکلٹ ورڈ ہیں ان کو انڈرلائن کرتے جائیں گے۔ اب ہم یہ آپ کو لیسن پڑھا رہے ہیں، آپ اس کو غور سے سنیے اور جو مشکل الفاظ ہیں انہیں انڈرلائن کر لیجئے۔ تنکا تھوڑی ہوا سے اڑ جاتا ہے۔ ایک عقاب گھٹاؤں کو چیرتا ہوا ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا اور چکر پر چکر لگا کر صدیوں پرانے ساگوان کے ایک درخت پر بیٹھ گیا۔ وہاں سے جو منظر دکھائی دے رہا تھا اس کی خوبصورتی میں وہ کھو سا گیا، اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے دنیا ایک سرے سے دوسرے سرے تک تصویر کی طرح سامنے رکھی ہوئی ہے۔ کہیں دریا میدانوں میں بل کھاتے ہوئے بہہ رہے ہیں، کہیں جھیلیں آئینے کی مانند چمک رہی ہیں، کہیں پھولوں سے سجے پیڑ پودے جھوم رہے ہیں، اور کہیں سمندر غصے کے عالم میں اپنی پیشانی پر بل ڈالے ہوئے اپنے منہ سے جھاگ اڑا رہا ہے۔ اے خدا، عقاب نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں؟ تو نے مجھے پرواز کی ایسی طاقت عطا کی ہے کہ دنیا میں کوئی بلندی نہیں جہاں میری رسائی نہ ہو سکے۔ میں فطرت کے حسین مناظر کا لطف ایسے مقام پر بیٹھ کر اٹھا سکتا ہوں جہاں کسی اور کا گزر ممکن نہیں۔ عقاب اور کچھ کہنا چاہتا تھا کہ نزدیک ہی سے ایک مکڑی بول اٹھی۔ اے عقاب، تو آخر کیوں اپنے منہ مٹھو بنتا ہے؟ کیا میں تجھ سے کچھ کم ہوں؟ اس آواز پر عقاب چوکنا ہوا اور ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ دیکھتا کیا ہے کہ نزدیک ہی ایک مکڑی بیٹھی جالا تن رہی ہے۔ عقاب نے پوچھا، تو اس سر فلک چوٹی پر کس طرح پہنچی؟ وہ پرندے جو اپنی بلند پروازی پر ناز کرتے ہیں وہ بھی یہاں تک پہنچنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ تو مکڑی ہے، پر بھی نہیں تیرے جو اڑ سکے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تو رینگتی رینگتی یہاں تک آ گئی؟ مکڑی نے جواب دیا، نہیں، میں رینگتی رینگتی یہاں نہیں پہنچی۔ عقاب، پھر تو یہاں کیسے آ گئی؟ مکڑی، جب تو اڑنے لگا میں تیری دم سے چپک گئی، اس طرح تو نے خود مجھے یہاں تک پہنچا دیا، لیکن اب میں تیری مدد کے بغیر یہاں تیرے برابر ٹھہر سکتی ہوں۔ تو اکیلا ہی یہاں سر بلند نہیں، میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ اتنے میں ایک طرف سے تیز و تند ہوا کا جھونکا آیا اور مکڑی پہاڑ کی چوٹی سے زمین پر آ رہی۔ عقاب اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ دنیا میں ایسے آدمی بھی ہیں جو مکڑی کی خصلت کے ہوتے ہیں اور اپنے کسی ہنر یا اپنی کسی قابلیت کے بغیر کسی بڑی شخصیت سے چمٹ کر سماج میں اپنا مقام پیدا کر لیتے ہیں اور سینہ پھلا کر ایسا چلتے ہیں گویا انہوں نے اپنے ذاتی جوہر کی وجہ سے یہ مقام حاصل کیا ہے۔
غرور ان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے اور وہ نہیں جانتے کہ جس طرح مکڑی ہوا کے ایک جھونکے کی تاب نہ لا سکی، وہ بھی دنیا کی آزمائشوں کے مقابلے میں اپنا مقام کھو سکتے ہیں۔ روسی کہانی سے ترجمہ محمد مجیب۔ میں آپ کو اس میں جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں اس کے میننگ سمجھا دیتی ہوں۔ فرسٹ پیج پر جیسے لکھا ہوا ہے منظر، اس کا مطلب ہے نظارہ۔ اس سے نیچے آئیے تو لکھا ہوا ہے مانند، اس کا مطلب ہے طرح، آئینے کی طرح چمک رہی ہیں۔ غصے کے عالم میں، غصے کی حالت میں۔ اس کے بعد نیچے پیشانی لکھا ہوا ہے اگلی لائن میں، اس کا میننگ ہے ماتھے، ماتھے پر بل ڈالے ہوئے۔ پرواز، پرواز کا مطلب ہے اڑان۔ رسائی، رسائی کا مطلب پہنچ۔ پھر ہے فطرت، فطرت کا میننگ ہے قدرت۔ لطف، مزہ۔ نیکسٹ لائن میں لکھا ہے گزر ممکن نہیں، آنا ممکن نہیں۔ اور نزدیک، قریب۔ پھر یہ ایک محاورہ آ رہا ہے، اپنے منہ مٹھو بننا، مطلب اپنی تعریف خود کرنا۔ چوکنا، ہوشیار۔ سر بفلک، بہت اونچا، آسمان تک۔ بلند پروازی، اونچی اڑان، اونچا اڑنا۔ ناز، فخر، حوصلہ، طاقت۔ نیکسٹ پیج پر جو ہے سربلند لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہے اونچا۔ تیز و تن یعنی بہت تیز، بہت تیز ہوا کا جھونکا۔ زمین پر آ رہی یعنی زمین پر گر گئی۔ خصلت، عادت۔ سماج، معاشرہ۔ ذاتی جوہر، خوبی یا کمال۔ عقل پر پردہ ڈالنا، کچھ سمجھ نہ آنا، کچھ سجھائی نہ دینا۔ تاب نہ لا سکی، برداشت نہ کر سکی۔ مقام کھونا یعنی مرتبہ مٹ جانا یا رتبہ چلے جانا۔ اور نیچے بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ پڑھ لیجئے۔ اور یہ کہانی آپ کو امید ہے اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم آپ کو اس کا باقی ورک کرائیں گے جو بھی ورک شیٹ کے اکارڈنگ ہوگا۔ آپ نے اب تک اگر ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کیجئے، تاکہ وقت پر ہم آپ کو آپ کا کام بھیج سکیں۔ اللہ حافظ۔